دیگر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علماء کرام، سادات اعظام، ارباب دانش، سامعین ذی وقار، جشن مولود کعبہ کے حوالے سے آپ تمام سامعین کے حضور بطور خاص امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے حضور ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے کاسہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو رکھ دیا، اور لائق حمد و ثنا ہے وہ پروردگار جس نے ہمارے خون کے شریانوں میں خون سے زیادہ محبت علی کو روانی دی۔ سامعین محترم، ہم جس سرزمین پر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہ وہ سرزمین ہے جس کے لیے باقی تو اپنی جگہ خود امیر المؤمنین نے دعا دی، پروردگارہ اس جگہ کو میرے لیے آخری جگہ قرار دے۔ نادر شاہ کے بارے میں ملتا ہے، جب اس نے ہندوستان فتح کر لیا تو اس کے وزیر نے کہا آپ نے ہندوستان فتح کر لیا، آئے ذرا نجف چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھئی وہاں کیا ہے؟ تو اس کے وزیر نے کہا وہاں یعصوب دین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو نادر شاہ نے کہا تم لوگ میت پرست ہو، تم لوگ قبروں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو اس کے وزیر نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم قبروں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ خیر، نادر شاہ اپنے وزیر کے ساتھ نجف کی طرف بڑھے اور اس کو یہ بتایا تھا کہ نجف وہ سرزمین ہے، وزیر نے بتایا تھا نجف وہ سرزمین ہے کہ یہاں کرامات رونما ہوتے ہیں۔ تو اس نے وہاں پہ سوال کیا تھا کہ وہاں خاص کرامات کیا ہے؟ تو وزیر نے بتایا تھا کہ نجف میں کوئی نجس نہیں جا سکتا۔ تو کیا کیا نادر شاہ نے؟ نجف کے حدود کے قریب جب پہنچے ہیں تو اس نے چند کتوں کو زنجیر میں بند کر دیا اور ساتھ میں ملا لیا تاکہ دیکھے کہ کرامات رونما ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب حدود نجف پہنچے ہیں تو کتوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اس نے زنجیر کو نجف کی طرف کتوں کو بڑھانے کے لیے زنجیر کو کھینچا، لیکن کتوں کی طاقت بڑھ گئی، زنجیر ٹوٹ گئی اور کتے بھاگ گئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نجف اشرف میں ہر کوئی آ سکتا ہے لیکن کتے نہیں آ سکتے۔ میں نے بس لفظوں میں کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اب اس کے اندر جس کو مصداق بنانا ہے وہ آپ جانے اور آپ کا عقیدہ جانے۔ ایک بلند ترین سلوات کا سہارا دیجئے گا۔ آگے بڑھے اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا شراب کی 2-3 بوتلیں ملے ساتھ میں، تاکہ پتہ چلے کہ نجس حدود نجف میں داخل اس کے لیے ممکن ہے یا نہیں۔ وہ آئے اور آنے کے بعد جب حدود حرم میں وہ داخل ہو گئے تو اس نے وزیر سے کہا کہاں گئی کرامت؟ وزیر نے پوچھا کیا ہوا؟ چلو کتے تو بھاگ گئے، شراب کی بوتلیں میرے پاس ہے۔ تو وزیر نے کہا ارے بوتلیں کھول کر تو دیکھو، ممکن ہے کرامات ظاہر ہو جائے۔ تو شراب کی بوتلوں کو کھول کر جب نادر شاہ نے دیکھا تو شراب نہیں تھا بلکہ سرکے میں بدل گیا تھا۔
یہ ہے سرزمین نجف اشرف، یہ ہے سرزمین نجف اشرف۔ اب باقی باتیں چھوڑے، اس نے حرم کی بنیاد رکھی اور عمارت کی تعمیر کی۔ جب دروازہ بنایا تو اس پر کیا لکھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت دقت ہوئی۔ جب نادر شاہ سے پوچھا تو اس نے فوراً اس کے زبان پر یہ لفظ جاری ہوا کہ دروازے پر لکھ دو ید اللہ فوق ایدیہم۔ آج قبہ حیدری میں جائیں اور جو پنجہ نظر آ رہا ہے وہ اسی ید اللہ فوق ایدیہم کا کیا ہے؟ نعرہ ہے۔ کیا ہوا؟ وہ نصب کر دیا۔ اب وزیر کا یہیں پر انتقال ہوتا ہے۔ بس اسی جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی اور یہ پورا واقعہ مجھے لے کر آنے کی ضرورت پڑی۔ جب وزیر کا انتقال ہوا، وزیر کو اسی حرم میں دفن کیا، اسی حرم کے اندر دفن کیا، تو اس کی قبر پر ایک لوح رکھ دیا اور اس پر نادر شاہ نے لکھ دیا، کتابوں میں موجود ہے وہ اشعار بہت سارے، اس کا مضمون یہی ہے: اے وزیر خاک نجف میں پرسکون سو جا۔ کیوں؟ ارے جس جگہ شراب سرکے میں بدل جاتے ہیں، گناہ ثواب میں کیا نہیں بدلے گا؟ ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے 10 منٹ کا اس وقت نہیں بتایا تھا، ابھی آ کر پتہ چلا ہے۔ مجھے جس وقت دعوت دی جا رہی تھی اس وقت اگر 10 منٹ کہتے تو میں ٹھیک 10 منٹ کی تیاری کر کے میں آتا۔ ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، بہت جلد جو ہے نا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن کچھ وقت بھی لینے کا سوچ رہا ہے۔ صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ یا علی، بھئی کیا بیان کروں، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وہ بہلول اور سمندر کا جو واقعہ ہے، خدا کی قسم فراہیدی نے کہا بھئی اس علی کی تعریف ہم کیا کریں؟ احتیاج الکل الیہ والاستغناء عنہ۔ ساری کائنات علی کی طرف محتاج ہے لیکن علی کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ دلیل علی انہ امام الکل، اور یہی دلیل ہے کہ علی کیا ہے؟ کل کائنات کے لیے کیا ہے؟ امام۔ اور علامہ ہلی نے کیا کہا؟ اس علی کی فضیلت میں کیا لکھوں، کیا بتاؤں، جس کی فضیلت دشمنوں نے بغض و کینہ و حسد کی وجہ سے چھپایا اور اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپایا، پھر بھی شرق و غرب میں علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک صلوات سہارا کا دے دیجئے ہوں جانوں کو۔ مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ یا علی تمہاری مثال قل هو اللہ کی ہے، جس طرح قل هو اللہ کو ایک اعزاز ہے قرآن میں، اسی طرح لوگوں میں تمہارے لئے ایک خاص اعزاز ہے۔ جس طرح پورے قرآن پر اعتقاد ہو، پورا قرآن پر ایمان ہو، لیکن اگر توحید پر ایمان نہ ہو تو اس قرآن کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اسی طرح یا علی سب پر ایمان ہو، سب پر ایمان ہو، اگر تمہاری ولایت ان کے دلوں میں نہیں ہے تو ان کے ایمان ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا داد دے یا نہ دے، میں تو بس فرشتوں کو پڑھ رہا ہوں، فرشتے سن رہے ہیں مجھے۔ میرا اعتقاد ہے کہ اس محفل میں فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو فرشتے مجھے داد دے رہے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مثلک مثل الکعبہ تؤتی ولا تأتی۔ کیا خوبصورت اس کی تفسیر ہے، ذرا کتاب پڑھ لیجئے گا، خدا کی قسم سے علماء نے کیا خوبصورت اس حدیث۔ دیکھیے عزیزان محترم، اگر کسی پر حج واجب ہو جاتا ہے تو حج بجا لانے کے لیے کعبہ اس کے پاس آتا ہے یا اسے کعبہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ سب کہیں گے بھائی کعبہ تو اس کے پاس نہیں آ سکتا، اسے جانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی المرتبت نے امیر المؤمنین کی مثال کو کعبے کیوں؟ اس لیے
اس لیے دنیا والوں کو بتا دیا کہ علی بیعت کے لیے تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں جانا ہوگا علی کے پاس، بلکہ تمہیں جانا ہوگا علی کے در پر۔ یا علی ہم آئے ہیں تاکہ بیعت کریں۔ آئیے 4 فضیلت، ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ اللہ آگے جگہ بارے دیگر صلوات قرآن میں، بس یہ آخری، آپ پریشان نہ ہو، 4 سے 5 منٹ میں ممکن ہے میں ممبر سٹیج چھوڑ رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن میں فضیلتوں کا جو معیار ہے اس کو 4 آیتوں میں ذکر کیا ہے، 4 آیت، اس میں فضیلتوں کا جو معیار ہے اس کو رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی عالم کے برابر میں جاہل نہیں آ سکتا، کیونکہ عالم کا رتبہ جاہل کی نسبت بہت اوپر ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں ہے کہ عالم موجود ہو تو جاہل آگے جائیں اور نماز پڑھائیں۔ یا علی، فضیلتوں کا پہلا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، فضیلتوں کا پہلا معیار علم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ نہیں، فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتا۔ جو صاحبان ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ فاسق سے اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا معیار کیا بنا اس آیت کی روشنی میں؟ ایمان۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار ایمان، تیسرا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے ہاں کون قریب ہے؟ جو صاحبان تقوی ہے۔ تیسرا معیار کیا ہوا؟ تقوی۔ چوتھا معیار فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ چوتھا معیار کیا ہے؟ مجاہد۔ آئیے ان میں سے کوئی ایک اگر کسی میں ہے تو وہ دوسروں سے کیا ہے؟ افضل ہے، لیکن اگر یہ 4 کے 4 کسی کے اندر موجود ہو تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ آئیے ایک ایک کر کے ثابت کروں گا امیر المومنین میں یہ 4 کے 4 فضیلت۔ سب سے پہلا معیار هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے عزیزان محترم، انا مدینۃ العلم، توجہات میری طرف۔ آئیے اسی جگہ پر ذرا روک کے آپ کو ایک نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ دوم پیغمبر کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، پیغمبر نے علی کو حکم دیا، یا علی فرشتوں کی آمد ہے لہٰذا کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ خلیفہ جاتا ہے، دروازے سے واپس کر دیا۔ کیوں؟ فرشتے آ رہے پیغمبر کے پاس۔ کس نے روکا؟ امیر المؤمنین نے۔ جب دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اسے روکا تو اس نے پوچھا، یا علی آپ نے کیسے دیکھا فرشتوں کو آتے ہوئے؟ تو امیر المؤمنین نے کیا کہا؟ خدا کی قسم جو بھی فرشتہ پیغمبر کے پاس آتے ہیں پہلے مجھ علی پر اترتے ہیں، مجھے سلام کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ دوسرا معیار افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، خندق کے موقع پر اگر کل ایمان اگر کسی کو قرار دیا ہے تو وہ فرزند ابو طالب ہے۔ تیسرا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، علی کے کاندھے پر پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور کہا، یا علی انت امام المتقین، فقط متقی نہیں کہا بلکہ کہا اے علی تم متقیوں کے امام ہو۔
متقیون کے سردار ہو۔ اور آخری جملہ، فضل اللہ المجاہدون باموالہم وانفسہم علی القاعدین، درجہ جو جہاد کرتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے افراد سے بہتر ہیں۔ جہاد کے بارے میں کیا بتاؤں علی کے بارے میں، لأعطین غدا رجلا کرارا غیر فرار، خیبر کے موقع پر دیکھیے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ یہ تو پیغمبر کی زبانی ہے نا علی کی تعریف۔ احد کے میدان میں جب علی نے احد کے میدان میں شجاعت دکھائی تو فرش والوں کی تعریف تو اپنی جگہ، عرش والوں کی طرف سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم خداوندہ، میں دی محفل پوئری بارگاہ قبول بس یا اللہ۔